دور کرنے کے بے شمار علاج بتائے ہیں کہ دل سخت ہو گیا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، دل سخت ہو گیا ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، دل نرم ہوگا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو، جبین نیاز کو جھکاؤ، دل نرم ہوگا، اللہ کے ذکر سے دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرو، دل نرم ہوگا، سرکار کی نعتیں پڑھو، رقت پیدا ہوگی، پھر دل ہی نہیں نرم ہوگا، تلاوت قرآن کرو، دل کے ساتھ ساتھ پورا جسم جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ اللہ کے خوف سے جب یہ جسم کانپے گا تو پورے جسم میں نرمی آئے گی، دل بھی نرم ہوگا۔ جب نہ تلاوت قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی حلال حرام میں تمیز ہے، نہ چھوٹے بڑے کا ادب احترام ہے، نہ کسی پر رحم اور شفقت ہے، تکبر ہی تکبر ہے، حسد ہی حسد ہے، اناد ہی اناد ہے، بغض ہی بغض ہے، تو پھر دل تو سخت ہونا ہے۔ حالانکہ مومن کا دل جو ہے نا، ایک دل ہوتا ہے کافر کا، ایک دل ہوتا ہے مومن کا، ذرا توجہ رکھنا، ایک دل ہے کافر کا، ایک دل ہے مومن کا۔ کافر کا جو دل ہے اللہ پاک نے اس کو نابینا کہا ہے، اندھا کہا ہے، قرآن میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں کافر، ان کو سب حق نظر آتا ہے، سرکار پر قرآن اترتا بھی نظر آتا تھا، سرکار کے معجزات بھی انہیں نظر آتے تھے۔ اوے ابو جہل، اس کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ نہیں سرکار کا پڑھا، اس کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے، اس کے سامنے سورج واپس نہیں آیا، اس کے سامنے بے شمار سرکار کے معجزات کا ظہور ہوا، قرآن سامنے نازل ہوتا تھا، یہ بات تسلیم بھی کرتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، صادق اور امین ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے ہدایت نصیب، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، دل کے اندھے ہیں، ان کی قسمت میں بدبختی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہ ہدایت اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی گمراہی کوئی نقصان دے سکتی ہے۔ اب دیکھ لیں اس وقت سے لے کر آج تک کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن اسلام اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا ہے، اسلام دبنے کے لیے آیا ہی نہیں، سازشیں بہت کی ہیں اس نے، کفر نے، بڑے بڑے کافروں نے جناب سرکار کے صحابہ کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا، لیکن اسلام میں اللہ نے یہ لچک رکھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ بلال کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ ایک جناب بال کے برابر بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ جو چیز منقش ہو جاتی ہے نا، یہ ہے منقش، ایک ہوتی ہے لکھائی، لکھائی مٹ جاتی ہے، جو چیز منقش ہو جاتی ہے نا کسی چیز کے اندر، پتھر میں اگر آپ لکیر ڈال دیتے ہیں تو وہ مٹتی نہیں، آپ جتنا مرضی اس پر پانی ڈالتے رہیں، رگڑتے رہیں، وہ زیادہ واضح ہوتی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے کا دل کیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے ایمان والوں کے دلوں پر ایمان کو منقش کر دیا ہے۔ اب ان پر پہاڑ بھی گرا دو نا تو یہ ڈگمگانے والے، یہ ہلنے والے، یہ پیچھے ہٹنے والے، سرکار کے ایک غلام ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بات کر رہا ہوں کہ ایمان والے کا دل جو ہے وہ کتنا روشن ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا منقش ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایمان والے کو ہلا نہیں سکتی۔
کوئی لالچ اس کو ایمان سے پھیر نہیں سکتا. کفر نے ہر طرح کی سازش کی ہے اسلام کے خلاف. مسلمانوں کو ستایا گیا، مارا گیا، آگ میں عمار بن یاسر کو پھینک دیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی روم کے اندر یہ پکڑے گئے. 80 حضرات سے یہ 80 بندے تھے. فاروق اعظم نے ان کو ادھر بھیجا تھا. وہاں کے عیسائی بادشاہ نے پکڑ کر ان سے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں انعام اکرام دیں گے، بڑا کچھ دیں گے، تم عیسائی ہو جاؤ. لیکن تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اس نے کہا سزا بڑی سخت دوں گا. میں نے آج ایک روایت پڑھی، پہلے نہیں پڑھی تھی، پہلے اگلا حصہ جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہاں تک پڑھا تھا. آج میں نے وہ پوری ایک جگہ سے روایت پڑھی ایک کتاب سے کہ اس نے کہا کہ میں سزا بڑی سخت دوں گا، عیسائی ہو جاؤ انعام بھی دوں گا، اگر نہیں ہوتے تو پھر سزا بڑی سخت ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اتنا نشہ ہے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے. یہ ایسا نشہ ہے، یہ اترنے والا نشہ نہیں ہے. تو بادشاہ کہنے لگا اس کو سولی پہ لٹکاؤ. سولی پہ لٹکا دیا گیا آپ کو. کہنے لگا پیروں کی طرف سے اس کو کاٹنا شروع کرو. پیروں کے جو انگلیاں ہیں ان کے پوروں سے آپ کو کاٹنا شروع کیا گیا. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یار بندے کے کانٹا چبھ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا، جس کے جسم کو تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹا جائے، ناخن کی جو ہے تکلیف وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. آپ کے جسم کو چھیدا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے پیروں کی طرف سے. اس نے دیکھا کہ یہ تو جناب ذرا سی بھی اس کے اندر لچک نہیں آئی. ہمیں تو اسلام مل گیا ہے جیسے پلیٹ میں کوئی کسی کے آگے حلوہ ڈال کر رکھ دے. ہمیں اسلام اس طرح ملا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے. اسلام کے لیے اسلام کو بچایا اور اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے وہ بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال بھی کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. فرمایا 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجیب شے ہے یہ اللہ پاک کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت کے پاؤں کٹ رہے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہے. اس نے کہا نیچے اتارو، ایسے نہیں. اب اس کی اگلی بات میں نے شاید پہلے بھی سنائی ہے کہ اس کا ایک سزا دینے کا طریقہ تھا. اس نے نا تانبے کا ایک بیل بنایا ہوا تھا، اس کے اندر زیتون کا تیل ہر وقت کڑکتا رہتا تھا. اس کے پیٹ میں اس نے ایسی کوئی جناب وہ کڑائی لگائی ہوئی تھی، جس کو سزا دینی ہوتی وہ ڈھکن کھول دیتا، وہ تیل جب جس پر پڑتا تھا نا تو بندے کی ہڈیاں بھی گال سڑ جاتی تھی. یہ سزا وہ دیتا تھا. کہنے لگا ان کو یہ سزا دو. آپ کے سامنے آپ کے ایک ساتھی کو جلایا گیا. جب جلایا گیا تو آپ پریشان تو ہوئے لیکن ہمت نہیں ہاری. اس نے کہا کہ اس کو اب یہ دیکھو تمہارے سامنے ایسے سزا دیتا ہوں. لیکن آپ نے پھر بھی کلمہ حق سے روگردانی نہیں کی، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، کھڑے رہے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. یہ عجیب آدمی ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ. اس کو پہلے جلاتے ہیں. بادشاہ کے نمائندے جب وہ پکڑ کر لائے نا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کہ پہلے اس کو جلاتے ہیں. یہ باتیں یہی کرتا ہے، لگتا ہے یہی سردار ہے، یہی لیڈر ہے ان کا. پہلے اس کو لاؤ. جب جلانے کے لیے آپ کو اس تیل کے قریب لایا گیا نا تو اس وقت بھی آپ پورے مطمئن تھے. یوں کہہ لیں کہ چاروں طرف سے موت سامنے نظر آ رہی ہو تو پھر بھی بندے کا چہرہ کھلا ہوا ہو. چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے کانٹوں میں پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے.
چہرہ کھلا ہوا ہے، جب آپ کو پھینکنے لگے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے ہماری جو ہے نا یہ سزا سے ڈر گیا ہے، اب اس سے بات کرتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں نے کہا نا بڑی خطرناک سزا ہے، ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اب پتہ چلا رو رہے ہو موت کے ڈر سے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سرکار کے غلام نے ایسے ہی نہیں علامہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے رویا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے عشق مصطفیٰ کا جام پیا ہوا ہے، رسول اللہ کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں موت سے نہیں ڈرا، میں رویا اس لیے ہوں کہ میری ایک جان ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میری اتنی جانیں ہوں جتنے میرے جسم پر بال ہیں۔ توجہ رکھنا ذرا، یہ جذبہ جنون اسے کہتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ فرمایا میں رویا اس لیے ہوں کہ میری ایک جان ہے، میں چاہتا تھا کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے دین اسلام پر قربان کر دیتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب پھر اس نے پینترا بدلا، موت سے تو ڈرا نہیں ہے صاحب، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے۔ سننا ذرا توجہ رکھنا، لوگ تو پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں نا، چند ٹکوں کی خاطر، یہ سرکار کے غلام کا جذبہ دیکھو۔ ایک ہی بیٹی ہے، پوری سلطنت کا اکیلا میں وارث ہوں، کہا کہ میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا، آدھی سلطنت کا وارث بھی بناؤں گا۔ لوگ تو ایک پلاٹ پر بیک جاتے ہیں نا، چند ٹکوں کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند روپیوں کی خاطر بندہ دین کا مذاق اڑا جاتا ہے، اور چند دنوں کے جناب اقتدار کی خاطر بندہ دین کی حدود کی پامالی کر جاتا ہے۔ یہ اقتدار ایک نشہ ہی ہے، اسی نشے نے یزید سے حضرت امام حسین کو شہید کروا دیا تھا۔ بندہ اقتدار کی خاطر یہ بھی نہیں دیکھتا میرے سامنے نبی کا نواسہ کھڑا ہوا ہے، پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم مولوی لوگ، ہمیں کون پھر پوچھے گا؟ نواسہ رسول کو یزید اقتدار کے نشے میں اتنا دھت تھا کہ خون رسول کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ اتنا گندا نشہ ہے اور عارضی نشہ ہے، یہ اتنا بڑا لالچ دیا حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو، آدھی سلطنت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا، اکلوتی ہے، حسین جمیل بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ بیٹی تیری کیا چیز ہے اور آدھی سلطنت کیا چیز ہے؟ فرمایا سن پھر سرکار کے غلام کا جواب، یہ آدھی سلطنت نہیں، تو اپنی پوری سلطنت بھی دے، اور جتنا یہ عرب ہے پورے عرب کی سلطنت دے دے، یہ مصطفیٰ کا غلام آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ کتنی دیر؟ فرمایا آنکھ جھپکنے کی دیر بھی رسول اللہ سے میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ پاک نے ان کی قرآن میں تعریف کی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس نقش کو مٹا، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ایمان والے کو ایمان سے دور ایمان سے پیچھے نہیں کر سکتی، کیونکہ ایمان جب دل میں منور گھر کر لیتا ہے نا، منقش، اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں اللہ پاک نے تقوی کے لیے جن دلوں کو چنا ہے، وہ انہی لوگوں کے دل ہیں۔
جس کا دل اتنا مضبوط ہو اور ایمان اس کا اتنا منقش ہو، خدا کی قسم وہ اکیلا ہو، پوری دنیا اس کے مخالف ہو تو وہ پوری دنیا سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال میدان کربلا کے اندر امام حسین کا ٹکرانا ہے۔ آپ اتنی بڑی طاقت سے نہیں ٹکرا گئے، کیوں؟ ادھر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ ڈرتے سامنے نہیں آتے تھے، ادھر ایمان والا ہے، یہ ایمان والے کا دل ہے، یہ ایمان والے کا دل ہے۔ پھر اتنا اللہ پاک منور کرتا ہے ایمان والے کا دل، وہ کھڑا زمین پر ہو، نظر عرش بری پہ ہوتی ہے۔ حضرت حارثہ بن زید سرکار کے ایک صحابی ہیں، صبح صبح سرکار کو مل گئے، فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، بتاؤ آج صبح کیسی کی ہے؟ عرض کیا آقا اصبحت واللہ اصبحت مؤمنا حقا، قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں پکا سچا مومن ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہر بات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا کو میں نے پس پشت ڈال دیا ہے، دنیا کا میں طالب نہیں رہا، بالکل میں نے دنیا کی محبت دل سے نکال دی، رات کو قیام کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، اور میری حالت یہ ہو گئی ہے، میرے دل کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے، میری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ آج صبح میں کھڑا زمین پر تھا، اللہ کے عرش کی زیارت کر رہا تھا، جنت کے اندر جنتیوں کو دیکھ رہا تھا، اور دوزخ میں دوزخیوں کے چیخنے کو، چلانے کو، ان کے عذاب کو بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ سارا میرے سامنے تھا، سارا کچھ میرے سامنے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک کہا، تو نے معرفت حاصل کر لی ہے، تیرے دل کو معرفت نصیب ہو گئی ہے، اب اس پر ثابت قدم رہنا ہے، یہ شان جو ملی ہے اس کو جانے نہیں دینا، اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا سنو لوگو، جو بندہ چاہتا ہے کہ ایسے بندے کو دیکھے کہ اللہ نے جس کے دل کو نور ایمان سے چمکا دیا ہے، وہ میرے اس غلام حارثہ بن زید کو دیکھ لے۔